مچھلی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو جو سب سے پہلے ان کو غذا دی جائے گی وہ مچھلی کا جگر ہوگا، مچھلی ہی کی بنی ہوئی چیز ہوگی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ مچھلی کھائی، تو مچھلی کے بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ سردی کا موسم اور مچھلی کئی چیزوں میں ان کا جوڑ بھی ہے۔ سردی میں سورج کم نکلتا ہے، ایک تو ویسے ڈیوریشن کم ہوتا ہے، دوسرا جو آج کل ہمارے لاہور کا ماحول ہے، موسم بنا ہوا ہے، تو سورج بالکل ہی کم ہو گیا ہے، تو وائٹامن ڈی جو سورج سے انسان کو مل رہا ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے۔ تو مچھلی کے اندر وائٹامن ڈی ہے، تو یہ وہاں سے اس کو کور کر دیتا ہے، وائٹامن ڈی کی کمی کافی حد تک پوری کر دیتی ہے۔ اسی طرح اومیگا 3 یہ بھی مچھلی سے ملتا ہے، اور یہ ہمارے لیے انتہائی مفید ہے، اور دل کے لیے بہت سارے معاملات کے لیے اس کی نہایت ہمارے لیے، جو بوڑھے ہیں، کمزور ہیں یا چھوٹے بچے ہوتے ہیں، سردی سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں، تو سردی میں مچھلی کا استعمال ان چیزوں کو قوت دیتا ہے۔ اسی طرح سرد موسم جلد کے اوپر بھی، ہماری اسکن کے اوپر بھی اثر ڈالتا ہے، تو اس میں اومیگا 3 بھی ہے، اومیگا 6 بھی ہے، فیٹی ایسڈز بھی ہیں جو اس نقصان کو کور کر دیتے ہیں۔ مچھلی کے اندر آئرن ہے، زنک ہے، پوٹیشیم ہے، میگنیشیم ہے، کیلشیم ہے، سیلینیم ہے، وائٹامن اے ہے، بی ہے، ڈی ہے، اور بھی کئی چیزیں ہیں، تو پروٹین بھی اس کے اندر خوب ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں مچھلی کے اندر ہیں، تو یہ استعمال کرنا سردیوں میں بہت مفید۔ لیکن یہاں یہ بھی لکھا کہ مچھلی کا بہت زیادہ استعمال نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، مناسب حد تک رہے، مہینے میں 3-4 مرتبہ اگر مچھلی سردیوں میں استعمال کر لی جائے تو ہماری بہت ساری غذائی کمیوں کو یہ پورا کر دیتی ہے۔ مچھلی کا سالن، ہمارے گھروں میں تو اب مچھلی کا سالن اتنا نہیں بنتا، والد صاحب کو مچھلی کا سالن پسند ہے، اور مچھلی سالن میں بھی پکائی جا سکتی ہے۔ فرائی کرنے میں نا بہت سارے نقصانات اور بھی ہیں، آئل کا مسئلہ اور بہت سارے مسائل، تو اگر سالن میں استعمال کی جائے تو وہ جو فرائی کے نقصانات ہیں اس سے بچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ آج کل جو ہے نا گرل بھی ہو رہی ہے، تو گرل کر کے بھی کھائی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال مچھلی کی بو بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آتی، لیکن یہ مچھلی کی بو ہی بتاتی ہے کہ مچھلی صحیح ہے کہ نہیں۔ مچھلی خریدنے جائیں تو کیسے پتہ لگے مچھلی صحیح ہے کہ نہیں؟ اس کی بو اگر نارمل سی ہے نا تو یہ ٹھیک ہے، اگر وہ بو بہت بری ہو گئی، سڑان کی طرف چلی گئی، تو پتہ لگ گیا کہ یہ مچھلی ٹھیک نہیں۔ مچھلی کی آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی، مچھلی کی آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی۔ کیا مطلب بھائی؟ مچھلی خریدنے جائیں، بہت ساری رکھی ہوئی ہیں، تو جس مچھلی کی آنکھ چمکدار ہے، پوری مکمل ہے، اس کے اندر کوئی دھندلا پن نہیں ہے، کلیئر ہے، وہ مچھلی خرید لیں، وہ فریش ہے۔ اور جس میں یہ تینوں چیزیں خراب ہو گئیں، اس مچھلی کو چھوڑ دیں۔ تو مچھلی کی آنکھ جھوٹ نہیں بولتی، مچھلی کا بیچنے والا شاید جھوٹ بول دے۔ جب مچھلی خریدیں اس میں دیکھیں آنکھ کے اندر سفیدی آ گئی ہے اور معاملہ بدل رہا ہے اور بو بھی گندی ہو گئی ہے، تو اس کو چھوڑ دیں۔ مچھلی اور ٹڈی دل، یہ 2 جاندار ایسے ہیں جو مردہ بھی حلال ہے۔ مچھلی مردہ بھی حلال ہے۔ کون سی مچھلی حرام ہے بتائیں جی کوئی؟ جو پانی کے اندر اپنی قدرتی طور پر موت آ جائے، اس کو اپنی طبعی موت آ جائے، وہ مچھلی حرام ہے۔ پانی کے اندر آپ نے جال ڈالا یا کوئی اور طریقے سے اس کو شکار کیا، کوئی بھی طریقے سے، اور اس سے وہ مر گئی، پھر وہ حرام نہیں ہے۔ جو خود اپنی طبعی موت سے مرے وہ حرام ہے۔ اور اس کی نشانی کیا ہے؟ اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ کسی ہمیں پیرامیٹر کی ضرورت نہیں، خود نہ پتہ لگ جائے گا۔ وہ مچھلی الٹی ہو جاتی ہے، اس کا پیٹ اوپر ہو جاتا ہے، کمر نیچے ہو جاتی ہے اور اوپر آ جاتی ہے۔ اوپر نہ بھی آئے، جو مچھلی الٹی ہو گئی نا خود، وہ ختم، وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ مردار مچھلی جو ہے، مردہ مچھلی بالکل حلال ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔